ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله واجب المحترم صاحب العزیز شام بزرگ و دوستوں محترم و خوش حضرات علماء عزیز شام بالخصوص صدر مجلس بیز طریقت الحاضر شریعت محسن اہل سنت حضرت قبلہ ڈاکٹر پیر سید ضیاء الحسنین شاہ صاحب دام برکاتم قدسی عزیب سجادہ آستانہ جیوت شریف دور نزدیک سے آئے تمام اہل محمد اللہ تعالیٰ سب کو قدم قدم پہ قبر و برکت نصیب فرمائے میزبانی محفل جنہوں نے اس پاک و پاکیزہ محفل کا اہتمام فرمایا بالخصوص عزیزہ محمد ضیاء صاحب مسلسل میرے رابطے میں رہے اللہ ان کو ان کی جملہ ساتھیوں کو اس پاک و پاکیزہ محفل کے انعقاد میں جس طریقے سے بھی حصہ لیا اللہ سب کو خیر و برکت نصیب فرمائے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ حضرات نے تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا اور آج بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب سے زیادہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آج آپ نے نقیب کا چناؤ جو کیا ہے وہ بہت درست کیا ہے ہاں تو ہمیں اس طرح کے نقیب چاہیے ہمیں نقیب چاہیے سمجھ آئیے تو ہمیں نقیبوں کی ضرورت ہے تو نقابت کے نام پہ جو نقب لگائی جاتی ہے تو ایسے لوگوں سے اپنے سٹیجوں کو بچانا چاہیے ماشاءاللہ یہ مولانا علامہ بدر صاحب مدنی یہ ماشاءاللہ عالم دین بھی ہیں اور نقابت کا حق بھی ادا کیا ہے اس لیے سیالکوٹ والوں سے گزارش ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو سٹیج دیا کریں ذمہ دار لوگوں کے حوالے سٹیج کیا کریں جو قرآن و سنت کے مطابق بات کریں شعر و شاعری بھی کریں تو ذمہ داری سے پڑھیں اللہ تعالیٰ ان کو خیر برکت دے میں بہت معذرت چاہتا ہوں مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ہفتے کے روز کینٹ میں بڑا رش ہوتا ہے اس وجہ سے تاخیر ہوئی ہے اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول منظور فرمائے میرے عزیزم علامہ بدر صاحب نے پہلا مصرع پڑھا تو میں نے مائک میں لیا تو میں اس کو مکمل کر دیتا ہوں تاکہ آپ کا ذوق بھی انشاءاللہ بحال ہو جائے گا اور ختم نبوت پر بلا تاخیر گفتگو بھی شروع ہو جائے گی ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا پہنچا دو بیان ختم نبوت کا مل کے پڑھ لیں اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا تھے جتنے بھی نبی دیگر شریعت ان کی وقتی تھی تھے جتنے بھی نبی دیگر
بکتی تھی، مگر ہے حشر تک سارا زمان ختم نبوت کا ہمیں ہے جان سے پیارا۔ اس کو عقیدہ سمجھ کے جو اپنی جان سے عزیز سمجھتا ہے اس عنوان کو وہ پڑھے، باقی چپ رہے۔ ہمیں ہے جان سے یہ نعرہ ہے امیر المؤمنین صدیق اکبر کا، یہ نعرہ اکبر کا، کرو اپنے لہو سے بھی دہاں ختم نبوت کا ہمیں ہے۔ سارے نہیں بول رہے، سارے بول رہے ہمیں مٹا دو زور بازو سے کفر ہر قادیانی کا، مٹا دو زور بازو سے کفر ہر قادیانی کا، یمامہ سے اٹھا لو ہر سنہ ختم نبوت کا ہمیں ہے جان سے پیارا نشان، دبانے کو زمانے میں گلا ہر دبانے کو زمانے میں گلا ہر قادیانی کا، لگائے نعرہ ہر پیر و جوان ختم نبوت کا ہمیں ہے جان سے انوکھی شان اس فن میں کیا مہر علی کی ہے، انوکھی شان اس فن میں کیا مہر علی کی ہے، کیا جس نے عقیدت سے بیان ختم نبوت کا ہمیں ہے جان سے پیارا نشان، بنا کل کے رضا ہر کمینے کے لیے خنجر، بنا کل کے کیا جس نے کبھی کوئی
ضیاء ختم نبوت کا ہمیں ہے جان سے دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا بنا ان کا قلم بھی ترجمہ ختم نبوت کا میرے اعلیٰ حضرت کی خوبی ہے میدان کوئی بھی ہو موضوع کوئی بھی ہو عنوان کوئی بھی ہو میرے اعلیٰ حضرت کا قلم بڑا چلا ہے ایک سوال میں پوری کتاب آ جاتی ہے اور ختم نبوت پہ بھی اعلیٰ حضرت نے کمال کیا ختم نبوت پہ میرے سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے 5-6 رسائل لکھی اور ایک سے ایک بڑی آپ فتح رضی شریف کی 14ویں جلد پڑھیں نا 14ویں جلد میں ایک رسالہ ہے المبین ختم النبیین اب سوال صرف اعلیٰ حضرت سے ایک ہی ہوا کہ قادیانی کہتے ہیں یہ جو خاتم النبیین پہ یہ النبیین پہ الف لام ہے یہ عہد خارجی کا ہے اور بعد میں بر صغیر کے اندر بھی کچھ لکھاریوں نے مکی پہ مکی ماری تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس ایک سوال کے جواب میں پوری کتاب لکھا صرف ایک سوال ہوا کہ یہ الف لام عہد خارجی کا ہے یا استغراق کا ہے پوری کتاب میرے سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ پہ لباب اس کا میرے سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کتنی بڑی واردات ہے فرمایا سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھو کہ یہاں الف لام استغراق کا ماننا واجب ہے فرمایا اگر نہ مانا جائے اور الف لام عہد خارجی کا لیا جائے تو معاملہ کتنا خطرناک ہے تو پھر معنی یہ بنے گا کہ میرے مصطفیٰ کریم بہت سارے نبیوں کے آخر میں تشریف لائے ہیں لیکن کچھ نبی ایسے بھی ہیں جو اس سے مستثنیٰ ہیں فرمایا یہ تو پھر وہی بات ہو جائے گی کہ الحمدللہ رب العالمین یہ عالمین پہ الف لام جو ہے العالمین الف لام تو کیا یہ بھی پھر عہد خارجی کا ہے اگر اس کو عہد خارجی کا قرار دیں تو مطلب پتہ کیا بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے جہانوں کا رب ہے مگر کچھ جہان ایسے ہیں جن کا وہ رب نہیں اس سے مستثنیٰ ہے فرمایا بڑی سادی سی مثال آ رہا ہے فرمایا جس طرح یہاں الف لام استغراق کا معنی ضروری ہے خاتم النبیین کے اندر بھی الف لام استغراق کا معنی ضروری ہے کہ حضور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لائے اس میں پھر اعلیٰ حضرت نے دلائل کے انبار لگائے پھر 15ویں جلد آپ دیکھیں اس کے آخر میں 4 رسائل اکٹھے السوء والعقاب علی المسیح الکذاب جھوٹے مسیح پر عذاب اور وبال اس رسالے میں میری اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے مثل مسیح اور عین مسیح سے ریلیٹڈ مرزا قادیانی کے 10 کفریات اور ان کا شرعی حکم بیان کیا اس سے اگلا پھر رسالہ ہے قہر الدیان علی مرتد بقادیان مرتد قادیانی پر قہر خداوندی اس میں میرے سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے مرزا قادیانی کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو بے باکیاں ہیں بد زبانی ہیں شنام درازی ہیں اس کو بیان کیا اور میرے اعلیٰ حضرت نے مزید اس کے دلائل لائے اور میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو نتیجہ نکالا وہ کیا ہے فرمایا مرزا قادیانی نبی تو دور کی بات ہے
مسلمان تو دور کی بات ہے، ایک شریف انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے۔ تو اس سے اگلا رسالہ ہے الجراز الدیانی علی مرتد بقادیانی، اور بڑے مزے کی بات یہ ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جتنا کچھ تحریر فرمایا، آخری تحریر اعلیٰ حضرت کی یہی رسالہ ہے الجراز الدیانی علی مرتد بقادیانی۔ یہ میرے اعلیٰ حضرت کی زندگی کی آخری تحریر ہے، یعنی زندگی سے جاتے جاتے بھی ختم نبوت پہ قلم اٹھایا۔ اللہ قادیانی مرتد پر خدائی خنجر، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور بخاری شریف کی حدیث لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد۔ اس آیت اور اس حدیث کے ضمن میں اعلیٰ حضرت پہ حیات مسیح کے حوالہ سے قادیانیوں کی طرف سے سوال ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایسا مبسوط اور ایسا مربوط اور مضبوط جواب، دان شکل جواب دیا کہ پڑھنے کے لائق ہے۔ پھر 5ویں کتاب اعلیٰ حضرت کی جو یہی 15ویں جلد کے آخر میں جزا اللہ یدوبہ بے ختم النبوہ، جس میں 30 نصوص اور 110 حدیثیں، اور وہ بھی اعلیٰ حضرت فرماتے اختصار کے ساتھ نفس مضمون کو واضح کرنے کے لیے۔ اس میں اعلیٰ حضرت سے ایک ہی سوال ہوا کہ ہمارے علاقے میں ایک شخص اپنے آپ کو سید کہلواتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ نبوت مصطفیٰ کریم پر بند نہیں ہوئی، علی بھی نبی ہے، فاطمہ بھی نبی ہے، حسن بھی نبی ہے، حسین بھی نبی ہے۔ اس میں میرے اعلیٰ حضرت نے وہ جواب دیا۔ میں کہتا ہوں ایک ایک رسالہ ایسا ہے، ایسا مقالہ ہے، یقین جانی اگر اس پہ کام کیا جائے تو ہزاروں صفحات پہ مشتمل یہ ختم نبوت سے ریلیٹڈ انسائکلوپیڈیا تیار ہو جائے۔ اس میں خاص طور پہ جزا اللہ یدوبہ بے ختم نبوت ہے، اس میں ختم نبوت کی حساسیت کو میں نوجوانوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ذرا ختم نبوت کی حساسیت کو سمجھو، یہ کتنا حساس معاملہ ہے۔ میرے سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ اسی 15ویں جلد فتاوی الرضیہ شریف میں اسی جزا اللہ یدوبہ بے ختم نبوت اس کے صفحہ 701 پہ ایک ریفرنس لائن امام اجل فقیہ ابو اللیث سمرقندی کی تنبیہ الغافلین کا، ذرا وہ سننا۔ میرے سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو حدیث لکھی ہے جس کے راوی امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا مولانا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الاسناء، مولا علی پاک فرماتے ہیں کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورہ نصر نازل ہو چکی، آقا کریم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں فراش ہے اور وہ زندگی کے آخری لمحات ہیں، سیاہ کدھر ہے؟ میزبان محفل ضیاء صاحب کدھر ہے؟ تو انہیں ضیاء صاحب کدھر ہے؟ یہ بیچارہ جو منعقد کرنے والا ہوتا ہے نا محفل، وہ دیگر ذمہ داریوں میں ایسا رجھ جاتا ہے کہ اس کو تقریر سننے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ چلو جہاں بھی ضیاء صاحب ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے بیٹا تھوڑا سا نیم گرم پانی لے آئیں، کیونکہ کافی گلا ڈسٹرب ہے، پانی تھوڑا گرم جو ہے نیم گرم آپ کی خدمت میں۔ تو ذرا یہ میرے نوجوان، چلو آپ نے نعرہ نہیں لگانا نہ لگائیں، بولنا نہیں ہے نہ بولیں، لیکن جو میں بات کر رہا ہوں اس کو ذرا پورے دل کے کانوں سے سنیں۔ ختم نبوت کتنا حساس مسئلہ ہے۔ میرے سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس 15ویں جلد کے آخر میں جو رسالہ ہے جزا اللہ یدوبہ بے ختم نبوت، اس 15ویں جلد کے صفحہ 701 پہ یہ ریفرنس لائے ہیں جو کہ امام اجل فقیہ ابو اللیث سمرقندی اعلیٰ حضرت جس کو امام اجل کہیں، فقیہ العصر قرار دیں، کتنے پائی کی شخصیت ہوگی۔ ابو اللیث سمرقندی تو وہ ہستی ہیں کہ میں اس دن دلیل العارفین پڑھ رہا تھا، خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی کا ذکر کرتے اور ان کی تفاسیر کے حوالے دیتے ہیں۔
یہ اتنی بلند پایا ہے تو علماء اور فقراء میں یکساں مقبول ہستی ہے. تو فقیہ ابو اللہ سمرقندی یہ روایت لاتے ہیں اور راوی کتنے کمال کے امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الاسلام. آپ فرماتے ہیں کہ سورہ نصر نازل ہو چکی اور کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری دنیا کی آخری ایام تھے. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے حضرت بلال کو بھیجا, اے بلال مدینے میں منادی کر, اے مدینہ والو آ جاؤ تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے. کیوں؟ فرمایا حضور تمہیں وصیت کرنا چاہتے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں یہ وہ واحد موقع تھا کہ دودھ پیتا بچہ بھی گھر میں باقی نہ رہا. کوئی عورت آٹا گوندھ رہی اس نے ادھر ہی چھوڑ دیا, مصطفیٰ بلا رہے ہیں. کوئی ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے, دودھ جھٹک دیا, مصطفیٰ بلا رہے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں لوگوں کو اپنے دروازے بند کرنے کی فرصت نہ رہی, دروازے کھولے, پورا مدینہ بچے سے لے کے بوڑھے تک, بچی سے لے کے بوڑھی تک, عورتوں کے لیے الگ پورشن ہے, مردوں کے لیے الگ پورشن ہے. اور جناب والا امیر مجلس کون ہے؟ خطیب اعظم کون ہے؟ شار اسلام خود خطیب اعظم ہے, منبر سجایا گیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ خطیب کو پتہ ہو میری زندگی کا آخری خطاب ہے جی, اور خطیب خود اجتماع قائم کرے اور پورا شہر منڈائے, تو آپ بتائیں مجھے کتنے گھنٹوں میں مشتمل خطاب ہوگا؟ اور خطیب بھی میرے محبوب نبی ہوں جن کو مضمون سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, دلائل ترتیب دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں تو مضمون بھی, مضامین بھی اور الفاظ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ کب حضور کریم رؤوف الرحیم نبی کے لبوں کو چھونے کے سعادت ملے گی. مولا علی فرماتے ہیں میرے کریم رؤوف الرحیم نبی زیر منبر ہوئے. اب میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کا خطاب سننا. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی جب زیر منبر ہوئے, اب حضور نے امت کو بلایا وصیت کے لیے, وصیت کے لیے. اور خطاب کیا کیا؟ انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم العربی الحرمی المکی. اب سارے مدینے والے جانتے ہیں کہ آپ کا نام محمد ہے, آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں, عبد المطلب کے آپ پوتے ہیں, ہاشم خاندان سے آپ کا تعلق ہے, آپ مکی بھی ہیں, آپ حرم کے رہنے والے بھی ہیں, آپ ہاشمی بھی ہیں. یا نبی اللہ بلایا کیوں ہے؟ توجہ کرنا. انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم العربی الحرمی المکی. یہ سب جانتے. خطاب کیا؟ لا نبی بعدی. سٹیج چھوڑ دیجئے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم معصومیت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم معصومیت زندہ باد. معاملہ بڑا عجیب ہے کہ اتنا بڑا اجتماع بھی کیا, لوگوں کو بھی بلایا, اور خطیب بھی کوئی عام بندہ نہیں ہے, اور خطاب کتنا لا نبی بعدی. اگلی بات ہی نہیں, منبر چھوڑ دی. تو گل پلے پئی ہے, پتہ چلا ختم نبوت کے ٹائٹل سے اجتماع کرنا, لوگوں کو بلانا, دعوت دینا, اکٹھ کرنا, تاجدار ختم نبوت کے ٹائٹل سے کانفرنس کا انعقاد کرنا سنت مصطفیٰ ہے. خود تاجدار ختم نبوت کی سنت. اور پھر میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا بلال بلا, میں امت کو وصیت کرنا چاہتا ہوں. بات پر لینی پڑی ہے. آج لوگ وصیت کرتے ہیں وراثت کی. مصطفیٰ کریم دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے امت کو وصیت کر رہے ہیں ختم نبوت کی. کتنا حساس معاملہ ہے
کہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے جو آخری پیغام امت کو دے کے گئے اور جو خطاب کیا اتنا سادہ اتنا سادہ اتنا سادہ، کائنات میں سب سے زیادہ سادہ بندہ ڈھونڈ کے لائیں اور اس کو سامنے بٹھا کے یہی مصطفیٰ کا خطاب سنا دیں، اس کو کل کسی عالم دین سے پوچھنا نہیں پڑے گا وہ میں نے سنا کیا تھا مجھے تو بھول گیا۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ 2 گھنٹے خطاب بڑا تاریخی خطاب ہوتا ہے، بڑا کامیاب خطاب ہوتا ہے، تو میں نے کہا یہ خطاب اتنا مختصر خطاب شاید ہی آج تک کسی خطیب نے کیا ہو، لیکن کتنا کامیاب خطاب ہے۔ آئے آئے تو پتہ چلا میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے امت کو بطور وصیت جو ٹائٹل ڈیلیور کیا وہ تاجدار ختم نبوت کا ٹائٹل ہے۔ سامنے عزیز شان توجہ فرمانا، اس سے پتہ چلا ختم نبوت خود تاجدار ختم نبوت کی بارگاہ میں کتنا حساس مسئلہ ہے کہ نہیں؟ اس کی حساسیت کو سمجھی، یہ کوئی اس کو مولویوں کا طرز اور طریق نہ گردانی، یہ کسی تحریک یا کسی تنظیم یا کسی خانقاہ یا کسی مدرسے کی وراثت نہیں ہے، ہر مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا وارث ہے، وہ عالم ہے غیر عالم ہے، سید ہے غیر سید ہے، جس طبقے سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی قوم قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، کسی علاقے سے تعلق رکھتا ہے، کسی نسل سے تعلق رکھتا ہے، اگر کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا ہے تو یہ بات ذہن نشین کر لے، جس طرح ایک عالم دین کی ذمہ داری ہے ختم نبوت کی چوکیداری، اس طرح ایک دکاندار ہو، فروٹ بیچنے والا ہو، سبزی بیچنے والا ہو، کھیتوں میں ہل چلانے والا ہو، مزیرہ ہو، تاجر ہو، امیر ہو، غریب ہو، سب کے لیے یکساں ذمہ داری ہے کہ وہ ختم نبوت کے ٹائٹل سے اپنے آپ کو مستعد رکھے، اپنی ذمہ داری سمجھ کے یہ کام کرتا۔ اس لیے پلے باندھے، آج تو عزیزم زیاد صاحب نے ان کے دوستوں نے یہ اہتمام کیا، جس علاقے میں ختم نبوت کانفرنس ہو بلا امتیاز آپ چلے جائیں، کہیں جی میں آپ کی تنظیم کا تو نہیں ہوں، آپ کی تحریک کا تو نہیں ہوں، آپ کے علاقے کا تو نہیں ہوں، لیکن ختم نبوت کا خادم ہوں، بتائیں میرے لیے حکم کیا ہے؟ گو کہ میں آپ کی تحریک کا عہدیدار نہیں ہوں، میں آپ کی تحریک کا کارکن نہیں ہوں، لیکن میں ختم نبوت کا کارکن ضرور ہوں۔ جہاں بھی ختم نبوت کانفرنس ہو وہاں حضور کی سنت سمجھ کے اپنا حصہ ڈالا جاتا ہے۔ تو یہ ختم نبوت اتنا حساس مسئلہ ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ کتنا حساس معاملہ ہے ختم نبوت۔ یہی جزا اللہ یادو و بیبائی ختم نبوت 15ویں جلد، اس کا صفحہ 671 کھولی، میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت محمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ شریف کی اسی 15ویں جلد جزا اللہ یادو و بیبائی ختم نبوت کے صفحہ 671 پہ یہ ریفرنس لائے، اور یہ ریفرنس بخاری شریف کے حدیث نمبر 5841 ہے بخاری شریف کی۔ میں ڈائریکٹ بخاری شریف کی حدیث بھی پڑھ سکتا تھا، لیکن اعلیٰ حضرت کو بیچ میں کیوں رکھ رہا ہوں؟ تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ کے اکابرین کتنے حساس تھے ان معاملات میں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ امام محمد رضا صرف انگوٹھے چومنے کے مسئلے بیان نہیں کرتے، صرف تیجے پل 40 کے مسئلے بیان نہیں کرتے، میرے اعلیٰ حضرت ختم نبوت پہ بھی کمال کرتے ہیں۔ تو میرے سیدی حضرت نے بخاری شریف کی حدیث کو منشن کیا، اور بخاری شریف کی حدیث نمبر 5841 ہے۔ حضرت اسماعیل بن ابی اوفا، حضرت اسماعیل بن ابی خالد راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابن ابی اوفا سے پوچھا کہ آپ نے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے بیٹے حضرت ابراہیم کی زیارت کی ہے؟ نبی پاک کے کتنے شہزادے تھے؟ 3۔ کتنے؟ 3۔ حضرت قاسم جو بعثت رسول سے پہلی دنیا سے پردہ کر گئے، اظہار نبوت سے پہلی دنیا سے پردہ کر گئے، حضرت عبداللہ، تیسرے حضرت ابراہیم، اور یہ تینوں بچپن میں اللہ نے لے لیے،
یہ بھی سوچنے کی بات کہ اللہ نے دیے تو بچپن میں کیوں اٹھا لیے؟ اس کا جواب اسی بخاری شریف میں میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے ٹیل پہ اس پہ کلام. تو اب سوال کیا حضرت اسماعیل بن ابی خالد کہ جناب آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا ہوا تھا، زیارت کی؟ کہا نہیں. کیوں؟ مات صغیرہ، وہ بچپن میں فوت ہو گئے. اب سوال کا جواب مل گیا. بولیے سوال کا جواب کمپلیٹ ہے. آپ نے نبی پاک کے بیٹے کو دیکھا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی تو جواب آ گیا مات صغیرہ، وہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے. لیکن جواب دینے کے بعد صحابی رسول نے اگلا جملہ کیا بولا؟ لو قضی ان یکون بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاش ابنہ ولکن لا نبی بعد. ان الفاظ پہ غور کیے، بخاری سے. اللہ دروش. اب سوال یہ تھا کہ آپ نے دیکھا، وہ جواب نہیں، وہ بچپن میں فوت ہو گئے. جواب دینے کے بعد صحابی رسول اگلا جملہ بول رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ختم نبوت کی اساسیت کس درجے کی. لو کان بعد لو قضی ان یکون بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی عاش ابنہ ولکن لا نبی بعدہ. فرمایا وہ بچپن میں فوت ہو گئے، اگر اللہ کو منظور ہوتا، توجہ کیجئے، اللہ فیصلہ فرما چکا ہوتا کہ کریم رؤوف الرحیم نبی کے بعد بھی نبوت بایمانہ جاری رہے گی کہ نبی کا بیٹا بھی نبی، تو حضور کے بیٹے زندہ رہتے اور منصب نبوت پہ فائد. چونکہ مصطفیٰ کریم پر اللہ نے نبوت کو ختم فرما دیا، اب مصطفیٰ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن وہ پہلے کے نبی ہیں، نیا نبی نہیں آئے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کے تینوں بیٹوں کو اٹھا لیا. اب میں ذرا توجہ چاہوں گا آپ کی. حضور کے شہزادے بھی حضور کو بہت پیارے ہیں. ختم نبوت کا ٹائٹل بھی بہت پیارا ہے. میرے کریم رب کی بارگاہ میں ختم نبوت کتنا حساس مسئلہ ہے. ایک طرف ختم نبوت کا ٹائٹل ہے، دوسری طرف میرے نبی کے بیٹے ہیں. اگر حضور کے بیٹوں کو رکھا جائے تو ایک جو سابقہ انداز آ رہا ہے کہ نبی کا بیٹا بھی نبی، تو وہ معاملہ درپیش ہوتا. اور دوسرا اگر مصطفیٰ کے بیٹوں کو اٹھا لیا جائے تو ختم نبوت کا معاملہ سمجھ آتا ہے. ایک طرف حضور کے بیٹے ہیں، دوسری طرف ختم نبوت کا ٹائٹل ہے. حضور کے بیٹوں کو رکھا جائے تو ختم نبوت کا ٹائٹل بہین صورت خطرے میں پڑتا ہے کہ نبی کا بیٹا بھی نبی. اور یہاں اگر یہ معاملہ ہے تو نبوت کے اختتام خاتم النبیین کا ٹائٹل سمجھ کیسے آئے گا؟ اور اگر مصطفیٰ کے بیٹوں کو اٹھایا جاتا ہے تو یقیناً یہ بھی میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کے لیے تکلیف دہ مرحلہ ہے. لیکن میرے کریم رب نے کیا کیا؟ مصطفیٰ کے بیٹوں کو اٹھا لیا، ختم نبوت کے ٹائٹل کو باقی رکھا. اور صبح قیامت تک یہ پیغام عام ہو گیا کہ مصطفیٰ کے بیٹے بھی عزیز ہیں، لیکن رب کی بارگاہ میں مصطفیٰ کے بیٹوں سے زیادہ ختم نبوت کا ختم نبوت کا معاملہ زیادہ حساس ہے. اگلا جملہ سنیے. ہم جنگ یمامہ کے 1200 ختم نبوت کے شہداء کا تذکرہ کرتے ہیں، کرنا چاہیے. ابو مسلم خولانی نے جو قربانی دی کرنی چاہیے. صحابہ کے اعضاء کاٹے گئے ختم نبوت کی پاداش میں، کرنا چاہیے. جو ختم نبوت کے لیے جس نے قربانی دی ان کو بعد میں ڈسکس کیا جائے گا. یہ 1200 صحابہ بعد میں شہید ہوئے. سب سے پہلے ختم نبوت پہ خود میرے نبی نے اپنے 3 شہزادوں کو قربان کیا. اللہ کی بارگاہ میں یہ کتنا حساس مسئلہ ہے. بات سمجھ آئی؟ مصطفیٰ کی اولاد سے بھی زیادہ حساس ہے، حضور کے بیٹوں سے بھی زیادہ حساس ہے، حضور کی بیٹیوں سے بھی زیادہ حساس ہے.
صحابہ اور اہل بیت سے بھی زیادہ حساس ہے، اور اس کی حساسیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ رب نے مصطفیٰ کے بیٹوں کو اٹھا لیا، دیکھ کے اٹھا لیا، اور قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ جناب ختم نبوت وہ ٹائٹل ہے کہ مصطفیٰ کے بیٹے اٹھا لیے گئے، تو آپ کا بیٹا اگر ختم نبوت کا نعرہ بھی لگائے تو والدین میں اس کو مذہبی معاملہ سمجھ کے پتہ نہیں کہیں سے کہیں لے جاتے ہو۔ میں نے کہا خدا کی قسم ختم نبوت وہ پیارا ٹائٹل ہے، وہ حساس ٹائٹل ہے، اللہ کو بھی محبوب ہے، مصطفیٰ کو بھی محبوب ہے۔ مصطفیٰ نے بھی جاتے یہی پیغام دیا کہ میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور اللہ نے بھی مصطفیٰ کے بیٹوں کو لے کر کے گویا یہ بتا دیا کہ ختم نبوت کا کام اتنا آسان نہیں، بیٹوں کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے۔ مال خرچ کرنا دور کی بات ہے، بیٹوں کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اللہ ذرا توجہ کرنا، صحابہ کے ہاں کتنا حساس معاملہ ہے۔ جب نبی پاک صاحب اللہ کے ہاں کتنی اس کی حساسیت عرض کر دیا، نبی پاک کی بارگاہ میں اس کی کتنی حساسیت عرض کی، خود صحابہ کی بارگاہ میں، صحابہ کے ہاں یہ کتنا حساس ٹائٹل ہے۔ جب نبی پاک نے پردہ فرمایا تو دشمنوں نے پھر مدینے پہ نظریں جما لی کہ اب ان کو جناب دیوار سے لگایا جائے۔ اس لمحے جب خطرات منڈلا رہے تھے تو سیدنا امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا صدیق اکبر عتیق کیا تھا علیہ الرضوان الاجل الازہر نے جو سٹیپ لیے وہ کس حوالہ سے تھا؟ ختم نبوت کے حوالہ سے۔ تو وہ نہیں جانتے تھے کہ مدینہ کی ریاست کو نقصان ہو سکتا ہے، وہ نہیں جانتے تھے کہ مدینہ کی ریاست کو کس انداز سے، کس گندی نظر سے دشمن دیکھ رہا ہے، وہ نہیں جانتے تھے کہ جناب والا اس وقت کفر جناب طاقتیں پھر سر اٹھا رہی ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ریاست کی پرواہ نہیں کی، بات سمجھ نہیں آتی، ریاست کی پرواہ، جب ریاست مدینہ کی پرواہ نہیں کی گئی ختم نبوت کے پیچھے پلے نہیں پڑی۔ اور کون سی ریاست ہے جس کو مقدم رکھا جائے ختم نبوت پہ؟ ختم نبوت سب سے حساس ٹائٹل ہے اور اہم ٹائٹل ہے، عظیم دینی فریضہ ہے۔ ریاست بھی قربان ہو سکتی ہے، سیاست بھی قربان ہو سکتی ہے، جان بھی قربان ہو سکتی ہے، اور جتنی دفعہ جان ملے اتنی دفعہ ختم نبوت کا نعرہ لگائے۔ صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ مجمعین کی معمولات میں ملتا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے، ہم تو سمجھتے ہیں امام بخاری نے صرف بخاری شریف لکھی ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی التاریخ الصغیر پڑھ لیجیے، امام بہقی کی دلائل النبوہ پڑھ لیجیے، امام طبرانی کی معجم الکبیر پڑھ لیجیے، کتاب الاصفیاء فی معرفت الرسال امام ابن عبد البر کی پڑھ لیجیے، البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر کی چھٹی جلد صفحہ 324 پڑھ لیجیے، اور معجم الکبیر کی حدیث نمبر 4999 پڑھ لیجیے، اور پھر مجموع الزوائد امام نور الدین ہیثمی جیسے محدث نے 5ویں جلد صفحہ 180 پہ یہ روایت لکھی، الاحاد والمسانی علامہ شیبانی کی اس کی پہلی جلد صفحہ 74 پڑھ لیجئے، امام بخاری سے لے کے امام شیبانی تک سب نے یہ حدیث لکھی، اور حدیث کیا ہے؟ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کی چھٹی جلد صفحہ 324 پہ یہ حدیث لکھ کے اس پر صحت کا حکم لگایا کہ حدیث بھی صحیح ہے۔ دلائل النبوہ کے اندر امام بہقی نے اس حدیث کو لکھ کر اس پر صحت کا حکم لگایا کہ حدیث بھی صحیح ہے۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے، ان کے فوت ہو چکنے کے بعد ان کی دفن کفن کے لیے ہم ان کے گھر گئے، زور کے بعد فوت ہوئے، زور کے بعد فوت ہوئے، مغرب کی نماز کے بعد
کچھ عورتوں کے رونے کی آواز آئی تو فوت شدہ حضرت زید بن خارجہ اٹھ بیٹھے، فرمایا انصتوا ایھا الناس، فرمایا رونا بند کرو۔ ذرا سننا توجہ سے، صحیح حدیث امام بخاری التاریخ الصغیر کے اندر بھی لاتے، امام بہقی دلائل النبوہ کے اندر بھی لاتے، کتاب الاستیاء فی معرفت الاصحاب کے اندر امام ابن عبد البر بھی لاتے، حافظ ابن کثیر جیسے چوٹی کا محدث مورخ نقاد حافظ الحدیث البدایہ والنہایہ کی چھٹی جلد صفحہ 324 میں بھی لاتے ہیں۔ بات پلے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ امام طبرانی جیسے محدث نے معجم الکبیر کے اندر یہ حدیث لائی، مجموع الزوائد کے اندر امام نور الدین ہیثمی نے یہ حدیث لائی۔ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ صحابی رسول اللہ زید بن خارجہ فوت ہو گئے ظہر کے بعد، ظہر سے مغرب تک کتنا ٹائم ہے؟ مغرب کی نماز کے بعد فوت شدہ حضرت زید بن خارجہ اٹھ بیٹھے، اور جو روتوں کو چپ کروا کے نا انہوں نے جو عقیدہ دیا وہ کیا ہے؟ سننا، احمد رسول اللہ خاتم النبیین السلام علیکہ یا رسول اللہ وبرکاتہ۔ بات پڑھنے پڑی ہے کہ صحابی رسول نے فوت ہو چکنے کے بعد پھر زندہ ہو کے ختم نبوت کا نعرہ لگا کے یہ بتا دیا جان بہت پیاری ہے لیکن جتنی مرتبہ ملے اتنی مرتبہ ختم نبوت کا نعرہ لگا۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے سننا سننا سننا، حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ، حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1400 سال پہلے میرے نبی کے صحابی نے ایک بڑی باریک عقیدہ دے دیا جو صبح قیامت تک کے لیے آپ اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک والوں کے لیے فخر ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے احمد رسول اللہ خاتم النبیین السلام علیکہ یا رسول اللہ فرما کے بتا دیا کہ لوگوں ختم نبوت پہ بہت لوگ میدان میں نکلیں گے، ختم نبوت کے لیے بہت لوگ دفاتر بھی کھولیں گے، تحریکیں بھی بنائیں گے، نعرے بھی لگائیں گے، لٹریچر بھی تقسیم کریں گے، ختم نبوت کے نام سے تحریکیں بھی چلائیں گے، لیکن یاد رکھنا تحریک اسی کی سچی، لٹریچر اسی کا سچا، دفتر اسی کا سچا، عقیدہ اسی کا سچا جو ختم نبوت کے ساتھ یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ایک دفعہ سارے ہاتھ کھڑا کریں، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ من سب نبی جان من سب نبی جان زندہ باد زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ باہر سے آواز نہیں آ رہی، ایسا نہ کریں، ختم نبوت زندہ باد کے ایسا نعرہ لگائیں تاکہ تھکاوٹ اتر جائے، دل کرے ختم نبوت کا بیان سننے کے لیے۔ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ انہیں مانا انہیں مانا انہیں مانا انہیں مانا انہیں مانا انہیں مانا عشق و محبت عشق و محبت، علم و حکمت علم و حکمت۔ حضرت زید بن خارجہ سنو 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 توجہ سے سنو، یہ حدیث صحیح ہے، میں بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ حافظ ابن کثیر چوٹی کا محدث، مورخ، نقاد، حافظ الحدیث کا ٹائٹل رکھنے والے محدث جن کو 1,00,000 حدیث سندن متن حفظ ہیں،
تفسیر ابن کثیر بڑے شوق سے پڑھتے ہو نا، وہی حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کی 6 جلد صفحہ 324 پہ اس حدیث کو لکھ کے اس پر صحت کا حکم بھی لگایا بھی حدیث صحیح ہے۔ فوت ہو چکنے کے بعد پھر زندہ ہونا، ہاں جی، اور ختم نبوت کا نعرہ لگانا، اور نعرہ ختم نبوت کے ساتھ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا۔ اب حافظ ابن کثیر پہ بھی شرک کا فتوہ لگاؤ گے کہ یا رسول اللہ کا نعرہ، یہ حافظ ابن کثیر بھی مشرک ہے؟ سمجھ نہیں آئی ہے؟ بولیے محبت سے، بتاؤ مجھے یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا شرکیہ ہے؟ اگر یہ شرکیہ نعرہ ہے تو نہ صحابہ بچتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جنگ یمامہ کا چیپٹر ہمارے سامنے، حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر پوری ڈیٹیل سے اس کو لکھا، جو بھی تاریخ کی کتاب اٹھا لے، حدیث کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ جنگ یمامہ کے موقع پر کیا ہوا؟ کوئی بندہ ہے جو اس سے انکار کرے؟ ہیں جی؟ سیدنا صدیق اکبر کی خدمت میں عرض کیا گیا، اے امیر المومنین، آج ہمارے مقابل وہ ہیں، قرآن وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، اذانیں وہ بھی دیتے ہیں، ہم بھی دیتے ہیں، نمازیں وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، داڑیاں انہوں نے بھی رکھی ہیں، ہم نے بھی رکھی ہیں، مساجد و مدارس کے آباد کرنے والے وہ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، نعرہ تکبیر وہ بھی لگاتے ہیں، ہم بھی لگاتے ہیں۔ آج پتہ کیسے چلے گا کہ نعرہ تکبیر لگانے والا سچا کون اور جھوٹا کون ہے؟ اذان و اقامت کہنے والا نمازی سچا کون اور جھوٹا کون ہے؟ تو فرق کیسے؟ ان کے چہرے پہ بھی داڑیاں، ہمارے وہی ادھر سے تو باقی ہوئے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے کیا فرمایا کہ آج تم یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقانیت صرف تکبیر سے ثابت نہیں ہوتی، اور یہ بھی میں عرض کر دوں، جو کہتے ہیں جی بدعت کے فتوے لگاتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں نعرہ تکبیر، یہ نعرہ لفظ جو ہے یہ صحابہ سے ثابت کر سکتے ہو؟ سبحان اللہ! یہ نعرہ لفظ ہی فارسی کا ہے، یہ عربی کا لفظ ہی نہیں ہے۔ تو نعرہ تکبیر ہر دیوبندی بھی لگا رہا ہے، وہابی بھی لگا رہا ہے، شیعہ بھی لگا رہا ہے۔ تو ادھر سے کہتے ہیں جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، وہ بدعت ہے، اور کل بدعت دلالہ۔ میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اللہ کا واسطہ ذرا اپنے سر پہ قرآن رکھ کے انصاف کر لو کہ نعرہ تکبیر یہ صحابہ نے لفظ نعرہ کا استعمال کیا نہیں کیا؟ تم کر رہے ہو، اب بتاؤ بدعتی کون ہے؟ دھکے والی بات نہیں ہے، انصاف کی بات کرو۔ کیا ان کی مساجد میں نعرہ تکبیر ہے کہ نہیں؟ بھائی صحابہ کے میں تکبیر اللہ اکبر، تکبیر اللہ، یہ لفظ نعرہ جو تم نے ساتھ جوڑا ہے۔ ہم تو نماز کے بعد اللہم انت السلام و منک السلام وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السلام کہہ دیں، کہتے ہیں توبہ 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 توبہ۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا جی اللہم انت السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، بس حضور کی تو یہی دعا ہے، آپ اضافہ کیوں کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا اگر کر لیا اچھے کلمات کا تو کیا ہوا؟ کہا بدعت۔ میں نے کہا جو بدعت کا مرتکب بدعتی کون؟ جہنمی۔ میں نے کہا نعرہ تکبیر، تکبیر کے ساتھ لفظ نعرہ کا جو اضافہ تمہارے گھر میں بھی ہے، بتاؤ وہ کدھر جائیں گے؟ بات پلے پڑی ہے کہ نہیں پڑی؟ ذرا جرات کر کے اپنے علماء سے رابطہ کر کے پوچھ لینا، حضرت ادھر تو کوئی کلمات خیر میں لائے جائیں تو آپ بدعت کے فتوے دیتے ہیں، تو نعرہ تکبیر تو آپ کی مسجد میں بھی لگتا ہے، یہ لفظ نعرہ تو نہ حضور نے استعمال کیا نہ صحابہ نے استعمال کیا، تو یہ بدعت نہیں ہے؟ بات پلے نہیں پڑی آپ کی؟ آپ ناراض تو نہیں ہے نا؟ ہاں بس انصاف کی بات دل سے سنا کریں اور اس کو آگے ڈلیور کریں، آگے پہنچائیں لوگوں کو، یہ بتائیے۔ تو سامنے سے چلتا ہو جو کرنا اللہ اللہ۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تلقین کی کہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا۔ اب خالد بن ولید حافظ ابن کثیر کو پڑھو، یہی 6 جلد البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر نے پوری ڈیٹیل سے اس حدیث کو لکھا کہ خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ جب ہم جناب والا کمسان کا رن پڑا، 40,000 کی فوج مسلمہ کذاب کی، ختم نبوت کے منکرین کی، اور 10,000 ہماری عصر کا ٹائم تھا، آدھا سورج اندر آدھا باہر، ہمارے ہاتھوں سے تلواریں
گرنے لگی، ہاتھ شل ہو گئے، زمین پاؤں سے شرکنے لگی. فنادو حافظ ابن کثیر کے لفظ پڑھنے لگوں. فنادو بشعارہم وکان شعارہم ینادون یا محمد یا رسول اللہ. فرمایا صحابہ نے وہی طریقہ اپنایا جو صحابہ کا شعار تھا. یہ نہیں کہ وہ حادثاتی نعرہ، صحابہ نے وہ پکارا جو صحابہ کا شعار تھا. مشکل وقت میں پکارتے کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا. حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں اللہ کی قسم وہ اسی طرح سورج آدھا اندر آدھا باہر تھا. 40,000 فوج ہمارے آگے تھی، ہم ان کے پیچھے تھے، گاجر اور مولی کی طرح ان کو کاٹ رہے تھے. تو 10,000 صحابہ نے جو یا رسول اللہ کا نعرہ جنگ یمامہ میں لگایا ہے، دیانتداری سے فیصلہ کرو اس کو کس کھاتے میں رکھو گے؟ کہاں جنگ جناب والا شام میں، کہاں مدینہ شریف؟ اور پھر کہتے ہیں جی یہ تو بطور علامت نعرہ لگایا. میں نے کہا اچھا شرکیہ کلمہ بطور علامت اختیار کیے جا سکتا ہے؟ بات پہلے پڑھی کہ نہیں؟ تو ختم نبوت کا نعرہ اسی کا سچا گردانا جائے گا جو یا رسول اللہ کا ساتھ نعرہ لگائے. اور اگلی بات سننا، یہ ہر کسی بد مذہبوں کو اپنا یار نہ بناؤ. تم نے ختم نبوت کا سٹیج سجایا تو جناب والا ادھر سے بھی پکڑ لو ادھر سے بھی پکڑ لو، ہم ختم نبوت پہ اکٹھے ہیں. میں نے کہا یہ حرام ملال اکٹھا نہ کرو. پہلے ان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگواؤ، صرف تحریک کو بڑھاؤ نہیں، افرادی قوت کو نہ بڑھاؤ. 2 نمبریاں اپنے عقیدے کے ساتھ نہ کرو، صرف ختم نبوت کا نعرہ دوسروں سے نہ لگواؤ. ان کے سٹیج پہ جانا ہے تو ان کو اپنے سٹیج پہ مدعو کرنا ہے تو سنو، پہلے انہیں کہو کہ تمہارا ختم نبوت کا نعرہ اس وقت قبول ہوگا جب تم ختم نبوت کے ساتھ یا رسول اللہ کا نعرہ سچا عقیدہ سمجھ کے، صحابہ کا طریقہ سمجھ کے، اس کو جائز سمجھ کے، ثواب سمجھ کے لگاؤ گے، پھر ختم نبوت کے سٹیج پہ ہم اکٹھے ہوں گے. کسی جناب مولوی کے بندے بنو، اللہ کے بندے بنو، انصاف سے بات کرو. حیرت ہوتی ہے حافظ شہید کے اس لومڑ پتر کو ساتھ ملا کے پھر جناب والا تم کہتے ہو ہم ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں. وہ یا رسول اللہ کا نعرہ اس سے پوچھا گیا، کہتا ہے یہ تو شرکیہ نعرہ ہے، تو راستے جدا کیوں نہیں ہوئے؟ ختم نبوت پہ کام کرنا ہے تو سیدھی راہ چلو. اسی کا سچا اتحاد وہی سچا، اتفاق وہی سچا، اجتماع وہی سچا. جہاں ختم نبوت کا نعرہ بھی لگائے چہرہ دیکھو مرجھایا نہیں، پھر توجہ سے دیکھو کہ یا رسول اللہ کا نعرہ دل سے لگا رہا ہے کہ نہیں. اگر دل سے نہیں لگا رہا تو اسے دل کے ساتھ کیوں لگاتے ہو؟ گندے نالے میں ایسے گندے کیڑے کو پھینکو. میری 49 سال عمر ہو گئی ہے، میں تو اب گناہ بخشوا رہا ہوں اپنے. جلسہ کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اب مجھے خطابت کا شوق نہیں ہے، دیانتداری سے بات کر رہا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں بد مذہبوں کو یار نہ بنائیے. کوئی جناب رافضیوں کو یار بنا رہا ہے، کوئی ناصبیوں کو یار بنا رہا ہے. اوے یار اپنوں کو بناؤ. دوسروں کو سینے سے لگاتے ہو، اپنوں کو سینے سے لگاؤ. بات تو لینی پڑی. جو کہتے ہیں یا رسول اللہ کا عقیدہ ہی شرکی ہے، وہ تمہارا یار کیسے ہو گیا؟ جو مصطفیٰ کا نہ ہو سکا وہ تیرا کیسے ہو سکا؟ اس لیے کہتا ہوں، ہر خانقاہ کو بھی کہتا ہوں، ہر مدرسے کو بھی کہتا ہوں، ہر تحریک تنظیم کو بھی کہتا ہوں، کسی سے بھی ہاتھ ملانا ہے، کسی کو دوست بنانا ہے، حصہ دار بنانا ہے، دوستی رکھ لی ہے، یاری رکھ لی ہے، پہلے اس سے پوچھو تو شاہد عالم کا گدا ہے کہ نہیں؟ فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں؟
مصطفیٰ کا نہیں، وہ تم تحریک بڑھانے کے لیے نا سوچ لے میرے بھائی، مصطفیٰ کہیں ناراض نہ ہو جائیں، پلے باندھ لے اور ہمیں مجبور نہ کرو کہ ہم تمہارا نام لے کے بات کریں۔ ہاں بس صرف واسطہ دیتے ہیں، اللہ کا واسطہ اپنے اکابرین کی روش کو دیکھو، اپنوں کو ساتھ ملاؤ۔ جو ساری زندگی تمہاری مسجدوں پہ قبضے کرتے رہے، سنیوں کو مشرک کہتے رہے، وہ کب سے تمہارے یار بنے؟ ہاں وہ جو فرمانا میرے صحابہ نے بتا دیا، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کے صحابی نے بتا دیا کہ ختم نبوت کا نعرہ اسی وقت سچا مانا جائے گا جب ختم نبوت کے ساتھ یا رسول اللہ کا نعرہ دل سے لگایا جائے گا۔ واہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی، واہ ڈاکٹر جلالی، آپ نے کمال یہ کیا ہے کہ آپ نے حرام حلال کو الگ الگ کیا ہے، جائز ناجائز کو الگ الگ کیا ہے۔ آپ نے اس امت پہ احسان کیا ہے، ختم نبوت کے نعرے کے ساتھ جو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ جوڑا ہے، اس سے پتہ چلا لیٹریچر اسی کا سچا، دفتر اسی کا سچا، تقریر اسی کی سچی، عالم وہی سچا جو ختم نبوت کا نعرہ جس خوش دلی کے ساتھ لگائے، اتنی خوش دلی کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ یا رسول اللہ کا نعرہ بھی۔ تو صحابی رسول نے بتا دیا، اچھا یہ عجیب معاملہ ہے، زندہ ہو کے پھر ختم نبوت کا نعرہ، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی بیس اور بنیاد کیا ہے؟ یہ حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو چکنے کے بعد پھر زندہ ہو کے پھر ختم نبوت کا نعرہ لگایا۔ یہ خمیر میں چیز جو ان کی گودی ہوئی تھی، اس کی بیس اور بنیاد کیا ہے؟ اس کی بیس اور بنیاد یہ ہے کہ یہ حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معصوم بچے تھے، چھوٹے بچے تھے، نابالغ تھے، یہ اغوا ہو گئے۔ اغوا ہونے کے بعد بازار میں بکے۔ حضرت حریت الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجہ حضرت حکیم بن حزام، مسلم شریف کی حدیث ہے، حکیم بن حزام بھی بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے۔ میں نے کہا ادھر مولود کعبہ کا ٹائٹل بیان کرتے ہو، یہ بھی بیان کرو، یہ بھی مولود کعبہ ہے، بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حکیم بن حزام تو یہ بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے، انہوں نے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ اچھا پاپا باقی پتر ہوں ڈرایا گیا، میں نے کہا پاپا توجہ کوئی اللہ پتر تیرے برکت والی زندگی دے دے، تیرے پاپا کا سایہ تیرے سر پہ دراز رکھے۔ توجہ فرمائیں۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں سامع نظیر سے، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی بیس اور بنیاد کیا ہے؟ اس کی بیس اور بنیاد یہ ہے، آپ بازار میں بھی کہ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خریدہ خدیجہ کبریٰ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر دی، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی، حضور کی خدمت میں پرورش پاتے ہیں۔ میرے نبی کے غلام و ساری تقدیر بھول جائے نا، اس ایک واقعے کو دل کی تختی پہ لکھ لو، مصطفیٰ کے ساتھ کیسی وارفتگی اور دیوانگی والا تعلق ہونا چاہیے، میرا خیال ہے فیصلہ کن بات کرنے لگا۔ توجہ کر، دن گزرتے گئے، والد اور چچا ڈھونڈتے ڈھونڈتے دربار رسالت میں پہنچے، عرض گزار ہوئے اللہ کے نبی، آپ کے چچا اور آپ کے والد مسلمان نہیں تھے۔ عرض کیا ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، ہمیں اطلاع ملی ہے، آپ جو ڈیمانڈ کریں اس کی ادائیگی کے لیے ہم تیار ہیں، بس ہمارا بیٹا ملے گا۔ خدا کی قسم جو میرے نبی نے جملہ بولا، اتنا رسک والا جملہ کوئی اور بول سکتا ہی نہیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا میں تمہارے بیٹے کو بلاتا ہوں، اگر وہ خود تمہارے ساتھ جانا چاہے تو لے جانا، زبردستی نہیں لے جانے دوں گا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ جملہ کون بول سکتا ہے، کس یقین کے ساتھ بول سکتا ہے؟ وہی بول سکتا ہے جس کو یقین ہے کہ نہ وہ پیار ماں دے سکتی ہے، نہ وہ پیار باپ دے سکتا ہے جو میں نے۔
غلام ہو. حضرت حکیم بن حزام کو بلایا گیا. ذرا میری طرف دیکھنا. حکیم بن حزام حضرت زید بن خارجہ حضور کے سامنے بیٹھے ہیں. کبھی زمین کو تکتے ہیں, کبھی چہرے رسالت کو تکتے ہیں, کبھی چہرے رسالت کو تکتے ہیں, کبھی زمین کو تکتے ہیں. یہ ادائیں بتا رہی ہیں یا نبی اللہ آپ کو چھوڑ کے جاؤں, آپ کے چہرے کی یہ زیارتیں اگر مفقود ہو جائیں تو زمین میں دفن ہونا پسند کرتا ہوں اپنے ماں باپ کی طرف جانے پر. اللہ. اب میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا زید تیرا چچا بیٹھا ہے, تیرا باپ بیٹھا ہے, تو مجھے دیکھے جا رہا ہے, وہ تجھے لینے کے لیے آئے, اتنا عرصہ بچھڑے ہوئے, ان کو ہائے ہائے ہائے. جو جملہ حضرت زید نے بولا, یہ کمٹمنٹ چاہیے ذات مصطفیٰ سے, یہ غلامی چاہیے مصطفیٰ سے, یہ رشتہ چاہیے ذات رسول کے ساتھ. آپ نے کیا عرض کی؟ ما انا بالذی اختار علیک احدا ابدا انت منی مکانا ابی والعم. یا نبی اللہ مجھے چچا مجھے باپ بھی نظر آ رہا ہے, اللہ کی قسم میرے باپ بھی آپ ہیں, میرے چچا بھی آپ ہیں. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. زید نے یوں فرمایا سادے انداز میں آپ کا تاکہ اجاگر کرنے کے لیے ہم بناوٹ سے نہیں کیسے تاثیر رسانت سے قدم تیرے ہیں, ہم اٹھاتے ہیں تیرے رب کی قسم. تیسرے والے ساتھی بیٹھے ہیں, والے ساتھی بیٹھے ہیں, خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جتنے دائیں بائیں لفافے تقسیم کرتے ہو نا, یہ سارے اکٹھے میں دے دیتے کرو, سارے کام میں آپ کو کر دیں. حضور کیوں نہ پیر سید ڈاکٹر ضیاء الحسنین شاہ صاحب نے عمر لا دی تھی, وجہ کوئی نہیں. یہ پکی گل ہے, تو سارے میرے طرف کو ایک لفافہ میں قبلہ شاہ صاحب توجہ کرو. سبحان اللہ, محبت سے کو سبحان اللہ. ایسا رشتہ چاہیے ذات رسول سے, ماں باپ سے بھی محبت, بہن بھائیوں سے بھی محبت, علاقے سے بھی محبت, پر ذات رسول کی محبت. یا نبی اللہ مجھے باپ بھی نظر آ رہا ہے مجھے. اب ذرا اگلی بات سنا. اب یہ جملہ پڑھنے لگا ہوں مستدرک الصحیحین کے اندر, تیسری جلد صفحہ 235 کا جملہ ہے, امام حاکم لائے. میرے کریم رؤوف الرحیم نے بیٹے کی بات سن لی ہے یا نبی رسول اللہ, پر میں اب اگر بیٹے کو لے جانا چاہتے ہو تو اب میری ڈیمانڈ ہے تشہد ان لا الہ الا اللہ وانی خاتم انبیائہ ورسلہ. فرمایا شہادت دو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا آخری نبی اور آخری رسول. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. میرے نبی یہ نہیں فرمایا تم یہاں گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول,
میں اللہ کا آخری نبی اور آخری رسول، میں اللہ کا آخری نبی اور آخری رسول۔ ہائے ہائے، یہ حضور کو صرف رسول ماننا کافی نہیں ہے، بات یاد رکھا بھئی، ذرا توجہ کر، مصطفیٰ کریم کو صرف نبی اور رسول ماننا کافی نہیں ہے۔ سارے نبی نبی ہیں، سارے رسول رسول ہیں، مصطفیٰ کریم کو صرف نبی اور رسول ماننا کافی نہیں ہے۔ ختم نبوت کا مضمون سمجھا رہا ہوں، مفہوم سمجھا رہا ہوں، حقیقت سمجھا رہا ہوں۔ مصطفیٰ کو صرف نبی اور رسول ماننا کافی نہیں، مصطفیٰ کو آخری نبی اور آخری رسول ماننا فرض ہے۔ اور یہی بات قرآن مجید نے ڈیمانڈ کی۔ اللہ کا قرآن سنی، سورہ احزاب آیت نمبر 40۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ اس علاقے کا نام کیا ہے؟ جج سائن۔ اتھوں تو سارے جج بڑھ کے بیٹھے بھئی سوچ دے پہ ہو کیے بیان کوئی سبحان اللہ ان دی آنکھو نا پتہ چلے تو جاگ دے بیدار بیٹھے ہو۔ اچھا میں پھر آیت پڑھ لگا کیڑا کیڑا سبحان اللہ کی، اچھا بار آلے کون ہی آنکھو سبحان اللہ۔ میں قرآن پڑھن لگا ان دی سبحان اللہ کی مسجد در دیوار میں قیامت دی توڑی سبحان اللہ دی گواہی دے۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله یہ سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 40 ہے۔ میرا کریم رب فرماتا ہے میرا محمد تم مردوں میں کسی کا باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اب میں ختم نبوت کا مسئلہ سمجھانے لگا ہوں۔ اگر فقط میرے نبی کی رسالت کو ماننا کافی ہوتا تو ولیکن رسول اللہ بھی آیت ختم ہو جاتی، لیکن صرف مصطفیٰ کی رسالت کو منوانا یہ ناکافی ہے۔ اس لیے جناب والا میرے کریم رب نے ولیکن رسول اللہ بھی آیت ختم نہیں کی، بلکہ آگے کیا فرمایا؟ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ پتہ چلا ختم نبوت کا مطلب کیا ہے، حقیقی معنی کیا ہے۔ سارے نبی
نبی ہے، سارے رسول رسول ہیں، مصطفیٰ کریم صرف اللہ کے نبی اور رسول نہیں، میرے محبوب نبی اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہے۔ یہ ہے ختم نبوت کا مطلب۔ تاجدار ختم نبوت مرتبہ نبی کا مرتبہ نبی کا مرتبہ نبی کا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ ذرا تگڑے طریقے سے لگایا۔ پاکستان کا مطلب پڑھنے لکھنے کے سوا یہ جیو نیوز والے بدماشی کی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پڑھنے لکھنے کے سوا۔ سمجھئے؟ میں نے کہا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ توجہ اللہ توجہ کر رہا تو میں کیا عرض کر رہا؟ خاتم، اب خاتم ہو یا خاتم ہو، مرزا قادیانی یہی تو واردات کرتے ہیں۔ خاتم ہو تو اسم فاعل ہے، مطلب ختم کرنے والے، اور خاتم ہو تو اسم آلہ ہے، بمعنی مہر یعنی آخری۔ لیکن آئیے اس آیت کا حقیقی مطلب خود حضور سے سیکھتے ہیں۔ اگر میرا دل کر رہا ہے ایک دفعہ میں پھر آیت کوئی مجھے ایک ایسی سبحان اللہ سنائے نا کہ میں لوگوں کو کہوں کہ بھئی سبحان اللہ سنیے تو ججے سائیاں سنیے۔ ججے ہو تو سائیاں سارے سائیاں کٹھے ہوئے ہو تو اسے اکھری نہیں۔ ہاں ندی سبحان اللہ کو پتہ لگے سبحان اللہ لے سائیاں ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي۔ ختم نبوت کا حقیقی مطلب خود میرے نبی نے سمجھا۔ خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ جامع الترمذی حدیث نمبر 2272 میرے قریب رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ میرے قریب رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا مجھ پر نبوت و رسالت منقطع ہو چکی، میرے بعد نہ کوئی نیا رسول آئے گا نہ نبی آئے گا۔ اگر جناب والا کوئی دعویٰ کرے تو اس کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ یہی جامع الترمذی حدیث نمبر 2219 سیکون فی امتی 30 کذابون۔ میرے نبی نے فرمایا میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ان 30 کا یہی جھوٹا دعویٰ ہوگا کہ ہم نبی، انا خاتم النبیین۔ حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، اور میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ خاتم النبیین کا حقیقی مفہوم خود میرے نبی نے سمجھا دیا کہ خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم کے بعد نہ کوئی ذلی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی بروزی نبی آ سکتا ہے۔ توجہ ہے کوئی نہیں ہے؟ قادیانی کافر قادیانی قادیانی توجہ کرنا، میں کیا عرض کر رہا تھا؟ سبحان اللہ۔ قادیانی نے یہی تو واردات کی ہے۔
ہم ان کو اچھی طرح نہیں کہتے، وہ شرعی قانونی کافر ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو پاکستان کے آئین نے کافر کرا دیا۔ پاکستان کا آئین کافر نہ بھی کراتے، قرآن و سنت کی جناب والا بے انتہا دلائل۔ شاہ احمد نورانی صاحب زندہ باد، شاہ احمد نورانی صاحب زندہ باد۔ جن ختم نبوت کا کام کیتا انہوں نے کتنے ادب نام احترام نام۔ سبحان اللہ۔ حق کا دائی، حق کا واسی، حق کا دائی، حق کا واسی، سبحان اللہ۔ جلالی تیرے جان نثار، بے شمار بے شمار، جلالی تیرے جان نثار، بے شمار بے شمار، جلالی تیرے جان نثار، بے شمار بے شمار۔ الڈسکا میں جلالی صاحب آ رہے ہیں، وہاں میری بھی حاضری ہے۔ میرا خطاب انشاءاللہ 8:30 بجے شروع ہو جائے گا۔ توجہ فرمائیں۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا ابھی خطاب؟ مرزا قادیانی نے جو دجل کیا، ذرا توجہ کریں نوجوان، توجہ کریں۔ مرزا قادیانی نے اپنی روحانی خزائن، جتنے اس کی کتابیں رسائل، وہ روحانی خزائن کے ٹائٹل سے 23 جلدوں میں موجود ہے، جو کہ مارکیٹ میں ملتے ہیں، اویلیبل ہے۔ میرے پاس جو مرزا قادیانی کی روحانی خزائن پہ مشتمل 23 جلدیں موجود ہیں، روحانی خزائن کے ٹائٹل سے، اس کی 18ویں جلد کے اندر ایک رسالہ ہے نزول المسیح کے ٹائٹل سے۔ اگر وہ رسالہ الگ ملے تو اس کا صفحہ 5 ہے، اگر وہ روحانی خزائن کے اندر اس کو آپ دیکھیں تو صفحہ 381 ہے روحانی خزائن کا، 18ویں جلد۔ مرزا قادیانی کیا واردات کرتا ہے؟ توجہ کرتا ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں، اتباع میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ ان کی اتباع کرتے 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 ان کی اتنا قریب ہو گیا کہ ان کا ذل اور عکس بن گیا۔ میں حقیقی نبی نہیں ہوں، میں نبی باعتبار ذلیت کاملہ کے ہوں، میں ذلی نبی ہوں، العیاذ باللہ۔ اب یہ جناب والا کھلا کفر ہے۔ اب میرا سوال، قادیانی کو اس لیے ہم دعوت اسلام پیش کرتے ہیں، آج کی جو 5ویں نسل ہے قادیانی کو، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے مرزا قادیانی نے کیا کیا بلنڈر کیے۔ آج کے قادیانی یہی سمجھتے ہیں کہ اس نے صرف جناب والا وہ مہدی کا دعویٰ کیا، نہیں، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ مرزا کا وہ مہدی کا دعویٰ کرے تب بھی غلط ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی اپنی تحریریں جو موجود ہیں، دائیں بائیں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ مرزا قادیانی نے اپنی روحانی خزائن کی 18ویں جلد پہ صفحہ 381 پہ کیا لکھا کہ میں نبی پاک کی اطاعت کرتے کرتے، ان کی فرمانبرداری کرتے کرتے ان کی اتنا قریب ہو گیا کہ ان کا ذل اور عکس بن گیا، تو میں حقیقی نبی نہیں ہوں، میں ذلی نبی ہوں۔ تو اس پہ میرا جواب یہ ہے کہ حضور کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے کرتے اگر کوئی ذلی نبی بن سکتا ہے، تو میں نے کہا مرزا قادیانی نے زیادہ اطاعت کی ہے یا صدیق اکبر نے زیادہ اطاعت کی؟ گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی۔ اگر توجہ کرنا، توجہ رکھنا اس کو مرکوز دھیان سے، کیا ہے بھئی؟ صدیق اکبر تو وہ ہیں، صدیق اکبر کو صدیق اکبر کیوں کہا جاتا ہے؟ محی الدین ابن عربی فتوحات مکیہ، اس کے اندر ریفرنس موجود ہے۔ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں ایک ہے مقام صدیقیت، ایک ہے مقام رسالت۔ فرمایا مقام صدیقیت پر تو دیگر اصحاب آل بیت بھی
اس مقام پہ فائز ہیں، لیکن مقام صدیقیت سے اوپر اور مقام نبوت کے نیچے اور مقام نبوت کے قریب تر ایک مقام ہے، مقام قربت فردون، اس پہ ایک ہی ہستی فائز ہے جس کو کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق۔ میرے نبی کا اتنا قریب ہے، وہ ذلی نبی نہیں بن سکا۔ تو مرزا قادیانی کا یہ دعویٰ کرنا، یہ لکھ لے نوجوان، یہ روحانی خزائن 18ویں جلد ہے، صفحہ 381 ہے۔ خود مرزا نے کہا میں نبی پاک صاحب علیہ وسلم اطاعت کرتے کرتے فرما اتنے قریب ہو گیا کہ ان کا ذل اور عکس بن گیا، ذلی نبی۔ میں نے کہا تو زیادہ قریب رہا، تو نے زیادہ اطاعت کی یا صدیق اکبر نے زیادہ اطاعت کی؟ تو نے زیادہ اطاعت کی یا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق میرے نبی نے خود فرمایا لو کان بعدی نبی جو کان عمر بن الخطاب، میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا عمر نبی ہوتا۔ تو نے زیادہ قربت پائی یا عثمان غنی نے زیادہ قربت پائی جن کے گھر میرے نبی کی 2 شہزادی ہیں، ان سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اگر کوئی ذلی نبی ہوتا تو عثمان غنی نبی ہوتے، اگر کوئی ذلی نبی ہوتا تو جس مولا علی کے متعلق خود میرے نبی نے فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی تیری میرے نزدیک وہ حیثیت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے سامنے تھی، فرق یہ ہے وہ دونوں نبی تھے، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، مگر علی بھی نبی ہوتا۔ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی ہے، ہمارا نظریہ سب سے آخری نبی، عقیدہ ہے صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ غوث پاک کا سب سے آخری نبی، عقیدہ میرے رضا کا ہے سب سے آخری نبی، عقیدہ پیر اتار کا سب سے آخری نبی، عقیدہ ہمساروں کا سب سے آخری نبی، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی۔ توجہ کرنا ہے، میں نے کہا اگر مصطفیٰ کی قربت کی وجہ سے کوئی نبی بن سکتا ہے تو حسنین کریمین سے زیادہ کس نے قربت پائی؟ جنہوں نے حضور کی کندھوں کی سواریاں کی، حضور کی لعاب سے بڑے ہوئے پرورش پائی ہے، جن کے متعلق میرے نبی نے خود فرمایا حسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جن کو میرے نبی نے اپنا بیٹا کہا۔ مولا حسن کی بات ہے جو فرمایا ان ابنی ھذا سید عند اللہ ان یصلح بی بین الفئتین عظیمتین من المسلمین، بخاری اور مسلم کے حدیث، فرمایا یہ میرا بیٹا حسن 2 مسلمان گروہ کے درمیان صلح کروائے گا، ہے جی، اور حضرت علی معاویہ سے صلح کی، ہے جی، تو میرے مولا حسن نے بھی قیامت تک پیغام دے دیا کہ جو میری اولاد سے ہے، جو میرے بھائی حسین کی اولاد سے ہے، سچا سید وہ ہوگا جو امت کو امیر معاویہ سے جوڑے گا، توڑے گا نہیں۔ اور حسین کے متعلق بھی فرمایا ان ابنی ھذا یعنی الحسین یقتل بارض یقال لھا کربلا، میں یہ میرا بیٹا حسین کربلا میں شہید کیا جائے گا، جن کو میرے نبی نے اپنا بیٹا کہا، سر سے لے کے ناف تک جو حسن میرے نبی کی شبیہ ہے اور ناف سے پاؤں کے ناخنوں تک میرے حسین مصطفیٰ کی شبیہ ہیں، میں کہتا ہوں جو میرے نبی کی اصل ہے وہ نبی نہ بن سکے تو بد نسل کیسے بن سکے؟ جس کی کوئی نسل ہی نہیں۔ مرزا قادیانی ایک جگہ کہتا ہے میں بکلاس قوم سے تعلق رکھتا ہوں، ایک جگہ کہتا ہے میں چینیوں نسل ہوں، ایک جگہ کہتا ہے میں فاطمیوں نسل ہوں، ایک جگہ کہتا ہے میں آریوں کا بڑا ہوں، ایک جگہ کہتا ہے میں ہندوؤں کا بڑا ہوں، ایک جگہ کہتا ہے میں سکھوں کا بڑا ہوں، میں اسرائیلیوں نسل ہوں۔ اور در السمین کے صفحہ 100 پہ خود جناب والا، اس کی بھی در السمین ہے، صفحہ 100 پہ خود مرزا قادیانی کہتا ہے میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں، کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ میں نے سب سے بڑا سچ اور ایک ہی سچ تم نے بولا ہے کہ تیرے ابے دا پتہ ہی کوئی قادیانیوں سے پوچھتا ہوں مزاج اگر ہو کوئی مادہ انصاف کا رکھتے ہو تو بتاؤ جس کو یہی نہیں پتا کہ میں ہوں کس نسل سے، اس کو تم نے نبی بنایا ہوگا۔ بات پتے پہیے کوئی نہیں، جس میں یہ نہیں پتا میرا خاندان کیڑا، میرا ابا کیڑا ہے جی،
اللہ تو کبھی بھی بھائی ذلی نبی ہوتے تو صحابہ ہوتے، اہل بیت ہوتے، جنہوں نے سب سے زیادہ میرے نبی کی قربتیں پائی. اس لیے بات ذہن میں رکھیں، نبوت کا دروازہ اب کسی پر وہی نازل. اب یہ بھی ایک میں قادیانیوں کے لیے یہ بھی ایک لمحہ فکر ہے. قرآن کیا کہتے ہیں اور مرزا قادیانی کیا کہتے ہیں؟ اسی 18ویں جلد، یہی روحانی 18ویں جلد، اس کے صفحہ 467 پہ خود مرزا قادیانی نے کہا کہ یہ امت جھوٹی امت ہے جو مجھ پر اترنے والی وحی کی انکار کرتی ہے، اور یہ امت محمدیہ جو ہے یہ خیر الامم نہیں، یہ شر الامم اور اجہل الامم ہے جو مجھ پر اترنے والی وحی کا انکار کرتی ہے. اب دس سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے جو مجھ پر اترنے والی وحی کا انکار کرتا ہے، اور یہ امت مصطفیٰ یہ خیر الامم نہیں، یہ اجہل الامم شر الامم ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ کنتم خیر امت، کہتا ہے یہ جاہل ہیں، یہ شریر ہیں، یہ جنہوں نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہے یہ محمدی، یہ سارے شریر ہیں، یہ جاہل ہیں، یہ جھوٹے ہیں جو مجھ پر اترنے والی وحی کا انکار کرتے ہیں. اب میں ان سیاسی بدماشوں سے پوچھتا ہوں جو قادیانیوں کی سائیڈ لیتے ہیں، اقلیت کا ٹائٹل جناب والا اس کا سہارا لے کے، میں نے کہا اس نے تو تجھے کنجری کا بچہ کہا ہوا ہے. مرزا قادیانی نے کہا جو مجھے نبی نہ مانے وہ کنجری کا بچہ ہے. بالکل اس نے ٹھیک کہا، جو اس کی حمایتی کرتا ہے وہ کنجری کا ہی بچہ ہو سکتا ہے، عزت دار عورت کا بچہ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا پھر بھی تمہیں غیرت نہیں آتی جو تمہیں اتنے گندے ٹائٹل دے رہا ہے، تمہیں جھوٹا قرار دے رہا ہے، تمہیں شریر قرار دے رہا ہے. کہتا ہے یہ امت مصطفیٰ جو ہے یہ اجہل الامم شر الامم اور جھوٹی ہے جو مجھ پر اترنے والی وحی کا انکار کرتی ہے. یہی روحانی ہے، یہی 18ویں جلد، اس کا سبق 467. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون. توجہ سے بشر سبحان سامع نزید شام فلا یافتہ مومن کی نشانی کیا ہے؟ اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون. ہدایت یافتہ کون ہے؟ فلا یافتہ کون ہے؟ وہ جناب والا وہ ہے جو ایمان لاتے ہیں کس پر؟ اس وحی پر جو محمد رسول اللہ پہ نازل ہوئی اور اس وحی پر جو مصطفیٰ سے پہلے نازل کی گئی. تو پتہ چلا وحی دو وحیوں کا قرآن ذکر کرتا ہے، یا وہ وحی جو مصطفیٰ پہ نازل ہوئی یا وہ وحی جو مصطفیٰ سے پہلے نبیوں پر نازل ہوئی. مصطفیٰ کے بعد وحی نازل نہیں ہو سکتی، اس لیے اللہ نے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. مصطفیٰ پر اترنے والی وحی کے بعد وحی تو نہیں آ سکتی، قیامت ہی آ سکتی اور قیامت ہی آئے گی. قرآن مجید کا دوسرا مقام سورۃ النساء آیت نمبر 132. یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من ایمان رکھو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اور اس وحی پر جو
مصطفیٰ سے قبل نازل کی گئی اور اس وحی پر جو مصطفیٰ پر نازل کی گئی، تو جناب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 بھی یہی بتا رہی ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 132 بھی یہ بتا رہی ہے کہ وحی یا تو پہلے نبیوں پر نازل ہوئی مصطفیٰ سے پہلے نبیوں پر، یا مصطفیٰ پر نازل ہوئی۔ مصطفیٰ کے بعد جو وحی کا عقیدہ رکھے وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب مرزا قادیانی کی 18ویں جلد روحانی خزائن کے صفحہ 467 وہ کہتا ہے وہ شخص جھوٹا ہے جو مجھ پر اترنے والی وحی کا انکار کرتا ہے، اور امت مصطفیٰ مجھ پر اترنے والی وحی کا انکار کرنے جناب والا کرنے کی وجہ سے یہ امت خیر الامم نہ رہی، شر الامم اور اجہل الامم ہوئی۔ اب بتاؤ کوئی شبہ رہ گیا ہے، کوئی شک رہ گیا ہے؟ مرزا کہتا ہے مجھ پر وحی بھی نازل ہوتی ہے، میں نبی بھی ہوں، اور آپ کیا سوچ چاہتے ہیں؟ میں قادیانی ہوئی، آؤ مسلمان ہو جاؤ، کفر کی دلدل سے نکلو۔ آپ 5ویں نسل ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے ساتھ کیا ہاتھ ہو گیا، اس لیے آؤ مسلمان ہو جاؤ اور ہمارے بھائی بن جاؤ، ہم آپ کو اپنے سر پہ بٹھائیں گے۔ اسلام کی دعوت ہے ہر قادیانی، کفر کی موت نہ مرو، سیدھے جہنم میں جاؤ۔ یہ دیکھو مرزا، آپ ہم سے حوالے مرزا قادیانی نے ذلی اور بروزی نے یہاں تو 18ویں جلد نزول المسیح اس کا صفحہ 381 یہاں ذلی نبی کا دعویٰ کیا، اور یہی 18ویں جلد اس کے اندر ایک رسالہ ہے ایک غلطی کا ازالہ، اگر وہ الگ ملے تو صفحہ 16 ہے، روحانی خزائن کے اندر اس کو چیک کرو تو صفحہ 216 ہے۔ اس میں کہتے ہیں بڑا عرصہ ہوا نبوت محمدیہ پردہ اخفاء میں چلی گئی، اور فیض و برکت کے اعتبار سے اس کا فیضان عام نہ رہا، اللہ نے چاہا کہ نبوت محمدیہ کا فیضان عام کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بروزی طور پہ نبی اور رسول بنایا، اور میرا نام محمد احمد رکھا۔ نبوت و رسالت کسی اور کے پاس نہیں گئی، محمد کی چیز محمد کے پاس آئی ہے۔ یہ لفظ نہ ہو، میں ذمہ دار، زبان کٹوانے کے لیے تیار، گردن کٹوانے کے لیے تیار۔ اگر مرزا قادیانی نے یہ دعویٰ کیے ہے تو پھر قادیانی کو کہتا ہوں خود جہنم کا ایندھن بننے کے لیے تیار ہو۔ تو رہا یہ مسئلہ، یہ بڑا عرصہ ہو گیا نبوت محمدیہ پردہ اخفاء میں چلی گئی، اس کا فیضان عام نہ رہا۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، یہ جو گلی گلی ختم نبوت کے نعرے لگ رہے ہیں، یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں، ابھی بھی تمہیں شک ہے کہ پردہ اخفاء میں چلی گئی؟ بات پھلے نہیں پڑی۔ اللہ اللہ توجہ کرو، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ سورۃ الاعراف آیت نمبر 57، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور سورۃ النساء کے اندر رب نے کیا فرمایا؟ وما بشيرا ونذيرا يبعث إلى قومه خاصا بعثت إلى الناس عاما إن الله رحمة للعالمين وهدى للعالمين أرسلت إلى الأبيض والأسود نبی کی نبوت زمانی و مکانی ہے۔ پردہ اخفاء میں تو تب آپ بات کہو کہ حضور کی نبوت زمانی و مکانی ہو، مخصوص قوم کے لیے ہو، مخصوص علاقے کے لیے ہو۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی تو تمام نسل انسانی کے لیے، بنی نوع انسانیت کے لیے، شجر و حجر کے لیے، ہر ایک کے لیے اللہ نے مصطفیٰ کو نبی بنایا۔ اللہ کو گورا ہے، کو چٹا ہے، کو کالا ہے، سب کے لیے۔ اس لیے مصطفیٰ کے بعد
حقیقی نبوت کا دعویٰ تو کجا ذلی اور بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کرے پھر بھی وہ کافر ہے۔ اس لیے دوستو بات تو طویل ہو سکتی ہے لیکن وقت بہت زیادہ بیت چکا ہے۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت۔ میں نے خود حضرت کی خدمت میں عرض کی کہ حضور اگر آپ زیارت کروائیں تشریف لائیں تو بڑی خوشی ہوگی۔ تو میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑی خندہ پیشانی سے میری دعوت کو قبول فرمایا، اور یہ میں نہ بھی دعوت دیتا تو یہ حضرت کا اپنا علاقہ ہے، اپنے عقیدت مند ہے، اپنے مرید ہے، یہ آپ کا اپنا فیضان ہے۔ اس لیے قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ فخر السادات قبلہ پیر سید ڈاکٹر ضیاء الحسنین شاہ صاحب قبلہ کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ آپ نے اتنی دیر تک آپ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے جو ہے وہ اس بیان کو سنا اور آپ حضرات نے بھی سنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت دے۔ یاد رکھیں ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرنے والا کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا، چاہے وہ مسلمانوں کی روح میں ہو، چاہے وہ آل بیت کی محبت کا دعویدار ہو، چاہے وہ صحابہ کی محبت کا دعویدار ہو، نہ اس کے ساتھ نکاح ہوتا ہے نہ اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں صدارتی خطبہ کے لیے ادھر جا رہے ہیں، صدارتی خطبہ کے لیے حضرت کی خدمت میں پتر بیٹھ جا، حضرت قبلہ پیر صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہ اپنے خوبصورت مواعظ حسنہ سے ہمیں نوازیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا پاک بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ پوری توجہ سے حضرت صاحب کا آپ بیان سماعت فرمائیں۔